وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النساء۔ اب دیکھیے کہ قرآن میں سورۃ الرجال نہیں ہے۔ ہمارا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے نام سے پوری سورہ دے دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا اور پھیلا دیے ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورتیں، اور ڈرتے رہو اللہ سے وہ ہستی کے سوال کرتے ہو تم ایک دوسرے سے جس کے واسطے سے اور رشتوں سے، بے شک اللہ ہے جو تم پر نگہبان ہے۔ اور حوالے کر دو یتیموں کو ان کا مال اور نہ بدلو برے مال کو پاکیزہ مال سے، اور نہ ملا کر کھا جاؤ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ، یقیناً یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم انشاءاللہ یتیموں کے مال کے بارے میں کہ یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں، یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یتیموں کا مال، فار ایگزامپل کسی کی ڈیتھ ہو گئی، چچا تھے اور تایا تھے، اور ایک فار ایگزامپل چچا کی ڈیتھ ہوگی اور تایا نے کیا سمجھا کہ اب تو یہ یتیم بچے ہیں، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو کیا پتہ چلے گا، تو اچھی چیزیں وہ اپنی طرف لے جائے اور خود رکھ لے اور بری چیزیں ان کو دے دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ حوالے کر دو یتیموں کو ان کا مال اور نہ بدلو برے مال کو پاکیزہ مال کے ساتھ، اور نہ ملا کر کھاؤ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ، کہ اگر آپ تم اس کے ذمہ دار ہو، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا وارث بنا دیا ہے، تو تم ایسا نہ کرنا کہ تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے جلدی جلدی ختم کرو، تاکہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو اس سے پہلے ہی تم ان کا مال ختم کر دو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو خوف ہو کہ نا انصاف کر سکو گے تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں، تو نکاح کر لو ان سے جو پسند ہو تم کو ان کے سوا۔ اور اب سورۃ النساء آیت نمبر 3 کو بہت غور سے آپ نے سننا ہے، کیونکہ اکثر اسی بات پہ پورا قرآن چھوڑ کے اس بات پہ بحث ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اسلام میں دیکھیں 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو کس شرط پہ اجازت ہے؟ آج خود آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیونکہ یہ یتیم بچیوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جس کے تم سرپرست بنتے ہو، تو ان کے ساتھ تم نے کیا سلوک کرنا ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ بعض دفعہ کیونکہ ان کے پاس اگر مال ہے اور اپنے نکمے بچے کی شادی صرف اس وجہ سے کہ وہاں سے مال اس کو مل جائے گا تو تم کر دیتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے منع کر رہے ہیں کہ اگر تم کو یہ خوف ہو کہ نا انصاف کر سکو گے تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں، تو نکاح کر لو ان میں سے جو تمہیں پسند ہے ان کے سوا، مطلب ان یتیم بچیوں کے سوا تم باہر کہیں بھی نکاح کر لو، عورتیں 2 3 یا 4 4۔ یہاں پہ یہ لفظ آیا ہے، لیکن اگلی آیت بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اگر اندیشہ ہو تم کو کہ نا انصاف کر سکو گے تو بس یہ ایک کا ورڈ جو ہے نا اس کو انڈر لائن کر لے کہ بس ایک، یا وہ جس کے تم مالک ہو، جس کے مالک ہو مینس کہ وہ جو لونڈیاں تھی ان کے بارے میں ہے، یا وہ خریدی ہوئی عورت جو ان کی لونڈیاں ہو جاتی ہیں نا جو جنگوں میں جیسے آتی تھی، تو اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک کا لفظ استعمال کیا کہ وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، کیونکہ انصاف نہیں کر سکو گے اور یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ نہ جھک پڑو نا انصافی کی طرف، اور دے دیا کرو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے، بس اگر وہ چھوڑ دے اپنی خوشی سے تمہارے لیے کچھ بھی ان میں سے از خود تو کھا لیا کرو اس کو مزے سے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مہر کی بات کر رہے ہیں، ویسے تو جس کو مہر نہیں ملا نا یہ آیت اپنے میاں کو سنا دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فوراً مہر دے دو، اور اگر خوشی سے اپنی خوشی سے عورت یہ کہہ دیتی ہے کہ میں اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیتی ہوں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب مت حوالے کرو کم عقلوں کو ان کے مال جسے بنایا اللہ نے تمہارے لیے سبب معیشت کا، اور کھلاتے رہو انہیں ان میں سے اور پہناتے رہو انہیں اور کہتے رہو ان سے معقول بات۔ اور یہاں پہ دیکھیے جو بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہی کے مال سے، اگر تمہارے پاس اتنا نہیں ہے تو تم انہی کے مال میں سے ان کو کھانا بھی کھلاؤ، ان کے کپڑوں کا بندوبست بھی کرو، ان کے رہن سہن کا بیسیکلی،
اور ان کے ساتھ معقول بات کرو، کیونکہ یہ لوگ ایسے جن کا باپ نہیں ہوتا نا، وہ بچے پہلے ہی سہمے ہوتے ہیں. تو معقول بات مینس کہ ایسے نہیں کہ تم چڑ جاؤ یا تمہیں یہ لگے کہ کیا مصیبت ہے میری اس ذمہ داری کی، مجھ پہ کیوں یہ ذمہ داری آ گئی ہے. ان سے نرم بات کرو، جانچتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب پہنچ جائے وہ عمر نکاح تک. پھر اگر دیکھو تم ان میں فہم تو دے ڈالو ان کو ان کے مال، اور نہ اڑا دینا اسے فضول خرچیوں اور جلدی میں کہ کہیں وہ بڑے ہو جائیں. اور جو ہو اسودہ حال تو وہ پرہیز کرے اپنے مال سے، اور جو ہو ضرورت مند تو چاہیے کہ اسے کھا لے مناسب طور پر. پھر جب حوالے کرنے لگو ان کو ان کے مال تو گواہ کر لو ان پر، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. یہاں پہ دیکھیے ڈرنے کی بات یہ کہ اللہ حساب لے لے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو یہ ڈر ہے کہ ان کے وہ پہلے ہی غریب ہے، ان کے اوپر پھر اپنے بچے نہیں پال رہے تو یتیموں کی بھی ذمہ داری آ گئی. تو اگر یتیم کا کوئی مال ہے تو پھر آپ ان کے خرچے کے لیے اگر استعمال کرتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یہاں پہ ایک اور بات یہ آتی ہے کہ اگر جب تم ان کو دیکھو کہ وہ سمجھدار ہو گیا، بالغ ہو گیا، تو ان کا مال ان کو اچھے طریقے سے واپس لوٹا دو اور اس میں ایک گواہ بنا لو. اب مردوں کے لیے حصہ، اب یہ وراثت کی بات آ رہی ہے کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائے والدین اور قریبی رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائے والدین اور قریبی رشتہ دار. یہ پہلے کی آیا ہے. اس کے بعد جو دوسرا حکم آیا تھا اس میں یہ منسوخ ہو گئی تھی، کیونکہ قریبی رشتہ دار شروع میں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں تو اس وقت صحابہ کی فیملی نہیں تھی. کوئی اسلام لے کے آیا تو ایک لڑکا تھا، کوئی خالی جیسے کوئی لڑکی تھی یا کسی کی فیملی نہیں تھی. لیکن جب ان کی فیملیز بن گئی، ان کے اپنے بچے ہو گئے، تو پھر اصول یہ ہو گیا کہ والدین کا ڈیفینیٹلی مال ہے، رشتہ داروں کے مال کا پھر ڈیفرنٹ اصول آ گیا تھا. شروع میں کیا تھا کہ عورتوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا. اسلام نے عورت کو وراثت میں حصہ دیا، لیکن انشاءاللہ جہاں پہ ڈیٹیل آئے گی میں آپ کو بتاؤں گی وراثت کا باقاعدہ ایک علم ہے. اور اگر بھی دیکھیں کہ اگر وراثت کے بارے میں تھوڑی سی بھی کوئی غلطی کر جاتا ہے تو اس کا گناہ بھی اتنا زیادہ ہے. اللہ نہ کرے آج اپنے ارد گرد دیکھیے کہ وہی ماں باپ جو کما کے ساری زندگی جمع کرتے ہیں اولاد کے لیے، وہی اولاد کے لیے سب سے بڑا فتنہ بن جاتا ہے کہ جب وراثت کی باری آتی ہے تو وہی بہن بھائی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتی ہیں، دلوں میں اتنی دشمنیاں اور اتنی رنجشیں آ جاتی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اس کا تھوڑا ہو اس میں یا بہت زیادہ ہو، یہ حصہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے. اور جب آ جائے میراث کی تقسیم کا وقت، قریبی رشتہ دار اور یتیم و نادار تو دے دو ان کو ان میں سے کچھ، اور کہو ان کو معقول بات. اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر چھوڑ جائیں وہ اپنے بعد اولاد ناتوان تو ان کو خوف ہو اس کی نسبت، بس چاہیے کہ ڈریں وہ اللہ سے اور چاہیے کہ وہ بات کہیں درست. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی انسان کو یہ سمجھا رہے کہ تم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھو کہ کل کو تم ایسے ہو جاتے ہو، تمہاری چھوٹے بچے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ لوگ کیا سلوک کریں گے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک ہو تو وہی سلوک تم یتیم بچوں کے ساتھ کرو. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو کھاتے ہیں مال یتیموں کے ناجائز طور پر، در حقیقت وہ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور ان قریب داخل ہو جائیں گے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں. وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ اولاد کے بارے میں، مرد کا حصہ برابر ہے 2 عورتوں کے حصے میں. پھر اگر وہ عورتیں ہی 2 سے زیادہ تو ان کا ہے 2/3 جو چھوڑا ترکے میں، اور اگر ہو لڑکی ایک ہی تو اس کا ہے نصف. اور اگر میت کے ماں باپ کا ہر ایک کے لیے دونوں میں سے چھٹا حصہ جو چھوڑا ترکے میں، اگر ہو اس میت کی اولاد. اگر نہ ہو اس میت کی اولاد اور اس کے وارث ہوں اس کے ماں باپ تو اس کے ماں باپ کا 1/3 حصہ ہے. پھر اگر ہو اس میت کے بہن بھائی تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے. پھر وصیت کی جو اس کی میت نے اور قرض ادا کرنے کے بعد یہ حصہ کیا جائے گا. تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے نہیں معلوم تم کو کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہارے نفع کے لحاظ سے، مقرر کیے ہوئے ہیں یہ حصے اللہ کی طرف سے، یقیناً اللہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے. اور تمہارے لیے نصف اس کا جو چھوڑا ترکے میں تمہاری بیویوں نے، اگر نہ ہو ان کی اولاد. پھر اگر ہو ان کی اولاد تو تمہارا حصہ 1/4 ہے اس میں سے جو چھوڑا ترکے میں انہوں نے بعد وصیت کے جو انہوں نے کی اور یا قرض کی ادائیگی کے. دیکھیں وراثت کی ساری تقسیم جو ہے نا وہ ان 2 چیزوں کے بعد ہوگی، جو وصیت انہوں نے کی، اور وصیت جو ہے نا وہ صرف 1/3 کی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتے. تو 1/3 کی جو وصیت کی پہلے وہ ادا کر دو، اور پھر اگر کسی کا قرض
لیا ہے تو وہ ادا کرنے کے بعد پھر وصیت کی تقسیم ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا ترکے میں تم نے، اگر نہ ہو تمہاری اولاد، پھر اگر ہو تمہاری اولاد تو ان بیویوں کا 8واں حصہ ہے اس میں جو چھوڑا ترکے میں تم نے بعد وصیت کے جو تم نے کی ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد، اور اگر ہو ایسا مرد جس کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا، یا ایسی عورت اور اس کا ہو ایک بھائی اور ایک بہن تو ہر ایک کا ان میں سے چھٹا حصہ ہے، اور اگر ہوں بھائی بہن ایک سے زیادہ تو وہ شریک ہوں گے ایک تہائی میں بعد وصیت کے جو اس نے کی ہو یا قرض ادا کرنے کے بعد، بشرط کہ ایسی وصیت نہ ہو ضرر رساں۔ یہ فرمان ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ نہایت علم والا اور بردبار ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے وراثت کا جو اصول ہے نا، وراثت کے بارے میں سارے حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بیانہ ہے، کوئی اپنی مرضی سے وراثت تقسیم نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے وراثت کو تقسیم کیا جائے، یہاں تک کہ مرنے والے کی ایک سوئی بھی اگر پیچھے ہے نا تو اس کو بھی برابر برابر تقسیم ہونا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے اور اسی پہ ہی ہم سب سے زیادہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اسی پہ ہم سب سے زیادہ لے کر جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں میں تو یہ بات ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر لڑکیوں کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے، وہ زبردستی یہ کہتے ہیں کہ تم یہ لکھ دو کہ یہ تمہارے بھائی کا حصہ ہے، تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کل جا کے؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر تم یتیم کا مال کھاتے ہو تو پیٹوں میں آگ بھرتے ہو اور دوزخ میں جاؤ گے، اور اگر اب تم وراثت میں کچھ ایسے کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے عذاب کی خبر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حدود ہیں اللہ کی، اور جو کہ اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ داخل کرے گا ان کو جنتوں میں، بحریں ہوں گی جس کے نیچے نہریں، رہیں گے ہمیشہ وہ اس میں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں اللہ کی حدود کو جو اپنے طور پہ یہ سوچے کہ نہیں جی میرا خیال ہے کہ میں ایسے کر دوں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وراثت کے قانون بڑے بیانہ ہے، اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو وہ لوگ جنہوں نے اس کے اندر باقاعدہ علم لیا ہوا ہے ان سے یہ پوچھے، کیونکہ ہر گھر میں یہ معاملہ تو ہر گھر کا ہے، موت اور زندگی تو ہر ایک کے ساتھ ہے نا، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بہن اکثر ہوتا ہے کہ بیٹیاں بیچاری ڈر کے مارے نہیں بولتی ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ناراض ہو جائیں گے، لیکن بھائیوں کو یہ سوچنا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ وہ پیسہ جو تم غلط طریقے سے اگر لیتے ہو، وراثت کا غلط طرح سے تقسیم کرتے ہو، تو تم پیٹوں میں آگ بھرتے ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اس کی حدود کو، وہ داخل ہوگا آگ میں اور ہمیشہ وہ اس میں رہے گا، وہ عذاب ہے اس کے لیے ذلت کا۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان عورتوں کو جو شادی شدہ ہیں اور بدکاری کرتی ہیں ان کے بارے میں ایک اصول بتاتے ہیں، اور جو ارتکاب کرے بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو شہادت لاؤ ان پہ 4 لوگوں کی اپنوں میں سے، پھر اگر وہ شہادت دے تو قید رکھو ان کو گھروں میں یہاں تک کہ آ جائے ان پر موت یا پیدا کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سبیل۔ یہاں پہ دیکھیے کہ 4 گواہ، اگر کوئی خدا نہ خاصہ زنا کا کیس ہوتا ہے تو 4 گواہ کہاں سے لائیں گے، کیونکہ یہ تو چھپ کے کرنے والا عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کی سزا اتنی بڑی ہے نا کہ جو اگر ایسا عمل کرتا ہے تو اس کو سٹون ٹو ڈیتھ، جیسے پتھر مار مار کے مار دیتے ہیں، سٹون ٹو ڈیتھ کی سزا ہے۔ تو یہ سزا ایسا نہیں ہے کہ کسی نے جان بوجھ کے کسی سے بدلہ لینے کے لیے کسی پہ الزام لگا دیا کہ یہ عورت کو میں نے ایسے دیکھا ہے تو اس کو سزا مل جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کڑی شرط رکھی ہے کہ 4 گواہ جب تک نہیں ہوں گے، اور اگر 4 گواہ نہیں ہوتے، ایک گواہی دیتا ہے نا تو اس کو اس کی سزا ملے گی کہ وہ حالانکہ بے شک وہ سچا ہو، لیکن 4 گواہوں کی گواہی ضروری ہے۔ لیکن اگر 2 فار ایگزامپل آ کے لوگ کہتے ہیں اور 4 نہیں ملتے ہیں تو پھر سزا 2 کو ملے گی۔ یہ اتنا بڑا اصول ہے، کبھی آپ پڑھ کے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اصول کتنے خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ شہادت دیں تو قید رکھو ان کو گھروں میں یہاں تک کہ آ جائے ان پر موت یا پیدا کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی اور سبیل۔ اور جو 2 مرد ارتکاب کریں بدکاری کا تم میں سے تو آزاد ہو ان دونوں کو، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر دو تو پیچھا چھوڑ دو ان کا، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ در حقیقت توبہ کی قبولیت اللہ کے ذمہ ہے،
उन लोगों के लिए जो कर बैठते हैं बुराई नदानी से, फिर तौबा कर लेते हैं जल्दी। सो ये लोग हैं तौबा कबूल करता है अल्लाह जिनकी, और है अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला। देखिए कितनी खूबसूरत आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने बड़े बड़े गुनाह के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर तौबा कर लो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह माफ कर देंगे। बस अल्लाह से तौफीक मांगा करें कि या रब्बुल आलमीन हमें तौबा की तौफीक अता कर और हमें उस पर जमने की भी तौफीक अता कर। और नहीं है कबूलियत तौबा की उन लोगों के लिए जो करते हैं बुरे काम, यहाँ तक कि जब आ मौजूद हो उनमें से किसी को मौत तो कहने लगे कि यकीनन मैं तौबा करता हूँ। और अब यहाँ पे वो लोग जिनकी तौबा कबूल नहीं होती है, वो कौन लोग हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और नहीं है कबूलियत तौबा की उन लोगों के लिए जो करते हैं बुरे काम, यहाँ तक कि जब आ मौजूद हो उनमें से किसी एक की मौत तो कहने लगे यकीनन मैं तौबा करता हूँ अब, और ना उन लोगों की जो मरते हैं जबकि वो होते हैं काफिर। यही लोग हैं तैयार कर रखी है हमने जिनके लिए अल्लाह अकबर दर्दनाक अज़ाब। देखिए अगर कोई मौत का वक्त आ गया और अब उनको लगा कि ओहो अब तो मेरा जाने का वक्त है, उस वक्त तौबा करते हैं तो उस वक्त तौबा के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, नहीं जायज तुम्हारे लिए कि वारिस बन जाओ औरतों के जबरदस्ती, और ना रोके रखो उन्हें कि ले लो कुछ इनसे जो कुछ दिया है तुमने उनको, मगर ये कि मुर्तकिब हो वो बदकारी के खुले तौर पर, और गुजर बसर करो उनके साथ अच्छी तरह। फिर अगर नापसंद हो वो तुमको तो मुमकिन है कि तुम नापसंद करो किसी चीज को, और अल्लाह पैदा कर दे इसमें कोई खैर कसीर। फिर देखिए कितना बड़ा असूल मिलता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जबरदस्ती तुम अपनी औरतों के वारिस ना बन बैठो, क्योंकि अगर तुम्हारी उनके साथ नहीं बनती है और तुम उनके साथ नहीं रहना चाहते हो, लेकिन तुम सिर्फ इसलिए उनको अपने साथ रखते हो कि अगर मैंने इसको तलाक दी तो मैंने इसके नाम तो घर किया हुआ था, या मैंने मेहर की इतनी बड़ी बड़ी रकम लिखी हुई थी तो मैं इनको नहीं देना चाहता, तो इसलिए जबरदस्ती तुम उनको अपने पास रखते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे मना करते हैं। और दूसरा ये कि अगर तुम ये है कि औरत बदकारी करती है और तुम्हें पता चल जाता है, लिखे ना कि खुलेआम बदकारी करती है, तो तब ये है कि अगर तुमने मेहर उसके जो भी तुमने उनको चीज दी है तुम अगर नहीं वापस देते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये एक रास्ता है। लेकिन ये रास्ता अपनाने के लिए तुम जानबूझ के औरत पर बदकारी का इल्जाम लगाओगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे लोगों को दोजख में फेंकेंगे। और अब ये आयत भी बहुत गौर से सुनने वाली है हर उस आदमी के लिए जब वो दूसरी शादी करते हैं किसी भी रीजन से, और वो पहली औरत के साथ जो सलूक करते हैं। और यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितना खूबसूरत उसूल बता रहे हैं कि अगर इरादा करो तुम बदलने का एक बीवी की जगह दूसरी बीवी, और दे चुके हो तुम उनमें से एक को ढेर सा माल, तो ना वापस लो उनमें से कुछ भी। तो क्या वापस लोगे तुम उसे बहतान लगाकर या गुनाह करके? कि तुम अपनी बीवी पर झूठा इल्जाम लगा के बदकारी का तो तुम अपने पैसा बचाना चाहते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो जानता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और क्यों कर वापस ले सकते हो तुम मुझसे जबकि तुम सोहबत कर चुके हो एक दूसरे के साथ, और वो ले चुकी है तुमसे अहद पुख्ता। और ना निकाह करो तुम इनसे, निकाह कर चुके हो तुम्हारे बाप जिन औरतों से, मगर जो हो चुका पहले, यकीनन ये थी खुली बेहयाई और काबिल नफरत बात और बहुत ही बुरी रात थी। क्योंकि पहले क्या था कि मुश्रिकीन मक्का में इस्लाम लाने से पहले ये होता था कि जो सुतेली माँ थी उससे अगर उनका बाप फौत हो जाता था तो वो अपनी माँ से निकाह कर लेते थे। तो ये एक रस्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना कर दी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हराम कर दिए हैं हमने तुम पर तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी खालाएं, और बेटियां भाई की और बेटियां बहन की, और वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो, और तुम्हारी बहनें दूध शरीक, और माएँ तुम्हारी बीवियों की, और तुम्हारी वो लड़कियां जो तुम्हारे घरों में है उन औरतों से वो कि तुम खिलवत कर चुके हो जिनके साथ, फिर अगर ना खिलवत की हो तुमने उनके साथ तो नहीं कुछ गुनाह तुम पर। और औरतें तुम्हारे उन बेटों की जो तुम्हारी पुश्त में से हैं, और ये कि इकट्ठा ना रखो दो बहनों को मगर वो जो पहले हो चुका, बेशक अल्लाह है माफ फरमाने वाला और बहुत रहम
रहम करने वाला। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी डिटेल में वो सारे रिश्ते बता दिए कि वो रिश्ते जिनसे निकाह नहीं कर सकते। और अब हमारा 4th पारा यहाँ पे खत्म होता है और आज हमने इतनी खूबसूरत बातें सीखी हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे सीनों को खोल दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अक्ल अता करे ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करें। और अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं कि विरासत के जो हमने कानून पढ़े हैं उन पर भी हम अमल करने वाले बन जाए। और इंशाल्लाह अगले पारे में, कल हम 5th पारा करेंगे, हम देखेंगे कि शादीशुदा औरतों के बारे में क्या अहकामात है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपना रहम करे, बरकतें रहमतें हम पे नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।